جو مجھے پتا چل رہا ہے تو وہ یہی کہ جی جو ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لینا ہے تقریباً کوئی 40 روپے آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اور کوئی 70 روپے سے اوپر بھی آپ کو ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا پر لیٹر. یہ نیوٹرلٹی نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی سیاست کے اندر فوج کا رول رہنا چاہیے. ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یعنی کہ عمران خان صاحب کا پیٹرول مہنگا نہیں کیا تو اللہ معاف کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. بہت میجر ڈیولپمنٹس پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں. ایک طرف عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوس مزید کر رہے ہیں. ابھی جیلم میں ان کا جلسہ ہوا اور اس میں جو انہوں نے بات کی اس سے لگا یہ کہ جیسے کہ ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا. اور دوسری طرف لندن میں بہت اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور وہ اس میٹنگ میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کے کابینہ کے اور دوسرے ان کے جو پی ایم ایل کے ٹاپ کی لیڈرز ہیں وہ سب لندن چلے گئے ان کے ساتھ. اور وہاں پہ نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے ان کی اور اس میں کیا فیصلہ ہوگا, نئے الیکشنز کی طرف جانے کا فیصلہ ہوگا یا مشکل فیصلے کرنے کے بارے میں فیصلہ ہوگا. تو یہ دیکھنا ہے. تو انہی دو ایشوز کے اوپر بات کروں گا. پہلے تھوڑا سا عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب جو کہ ابھی تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بارے میں انڈائریکٹلی اشارتاً بات کرتے رہے, وہ ملٹری ہائی کمانڈ کے بارے میں بات کرتے رہے اور پھر یہ جو میر جعفر اور میر صادق کی بات کرتے رہے, ہینڈلر کی بات کرتے رہے, یہی سازش کہ جی کس نے ان کو مل کے بٹھایا, کس نے ان کو جوڑا, اس طرح کی باتیں ہیں اور یہ سارا کچھ. تو اس میں ظاہر ایک ریئیکشن آیا. آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے آئی ایس پی آر کی طرف سے بڑا فارملی انہوں نے ریئیکٹ کیا اور اس کے کنسیکوینس میں آپ نے دیکھا کہ ملٹری کے جو ایکس سروس مین ہیں جو کہ جنرلی موسٹلی آپ نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ہمیشہ رہے, لیکن ان کی طرف سے بھی ایک ریئیکشن آیا اور انہوں نے کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی دور کے اوپر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس قسم کی بات کی جائے کہ یہ غداری والی بات کی جائے کہ جی اور وہ بھی فوج کے کسی شخص کو غدار کہا جائے. تو اس طرح کی بات جو ہوئی تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی یہ جو آئی ایس پی آر کا جو آپ کو پتا ہے کہ جو پریس ریلیز تھی پھر میڈیا نے جیسے اس پریس ریلیز کو لیا اور اسی کے کنسیکوینس میں جس طرح کی کامنٹری ہوئی جنرلی پالیٹکس میں اور ادروائز ریزولوشن پاس ہو گئی. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بیان آ گیا, آصف زرداری صاحب کا اور بہت سے لیڈرز کا, مولانا فضل الرحمان کا بیان آ گیا اور سب نے ٹیک آن کیا ان سب نے کہ جی یہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے یہ بڑی خطرناک ہے. اور ان کو بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ میر جعفر اور میر صادق تو یہ ہیں اور یہ تو ہے پاکستان کے اگینسٹ اور پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے اگینسٹ کانسپریسی کر رہے ہیں. یہ جو ایک آن سلاٹ ہوئی اور عمران خان صاحب کی اپنی اسٹیٹمنٹ یا یہ کہہ لیں کہ اس کا جو ریئیکشن آیا اس طریقے سے, تو اس کے جو ہمیں ریفلیکشن آج نظر آیا جو رات کو جو جلسہ ہوا ان کا بھی, اس میں کلیئر کٹ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی میں تو میر جعفر میں تو شہباز شریف کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میر جعفر ہیں اور ان کے بھائی جو لندن میں بیٹھے ہیں وہ میر صادق ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اور یہ کہ جی کسی بھی لحاظ سے پھر فوج کے حق میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی اس قسم کا وہ مطلب ایک امپریشن دیں. اور یعنی کہ ایک کلیئر کٹ آپ کو لگا کہ جیسے بہت سے لوگ آپ کو پتا ہے ایک بڑا ٹف سٹانس لیتے ہیں اور خاص طور پہ جب اداروں کے بارے میں فوج کے بارے میں ٹف سٹانس لیتے ہیں. بہت سے دفعہ ہم نے دیکھا اور پھر جب ان کو کچھ کسی قسم کا کوئی رسپانس ملتا ہے یا کسی بھی طرح سے ان کو کانٹیکٹ کر کے تو ان کی تصحیح کی جاتی ہے جس طرح سے بھی کی جاتی ہے, تو پھر وہ ایک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ اسٹیٹمنٹ فوج کے حق میں دیتے ہیں جنرلی جو وہ. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس شخص کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو اس طرح کی بات میں ٹویٹر کے اوپر ایک سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یعنی کہ عمران خان صاحب کا. تو لیکن اسی جلسے میں عمران خان صاحب کی اسپیچ سے پہلے فواد چودھری صاحب جن کا اپنا تعلق جہاں پہ جلسہ ہو رہا تھا اسی علاقے سے ان کا تعلق ہے, تو فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی نیوٹرل کہ جی جب گھر کے اندر ڈکیتی ہو جائے, ڈاکو گھس آئیں, تو چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا. چوکیدار یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ کہے جی کہ گھر تو لوٹا جا رہا ہے اور میں نیوٹرل ہوں. یہ انہوں نے بات فوج کے حوالے سے انہوں نے فوج کو ذرا چوکیدار کہا. اس گھر کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور جب ڈاکو اس گھر کے اوپر حملہ کر دے تو چوکیدار یہ نہیں کہہ سکتا میں نیوٹرل ہوں.
وہ ابھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے والی بات کہ جی نیوٹرلٹی نہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جی سیاست کے اندر فوج کا رول رہنا چاہیے. اور وہ پہلے جب گورنمنٹ میں وہ کہتے تھے کہ جی ہم چونکہ گورنمنٹ میں تھے اور گورنمنٹ کے بارے میں جو بھی رولنگ مطلب کہ پارٹی ہو اس کے بارے میں نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے فوج کو. تو اب چونکہ وہ باہر چلے گئے، وہ اپوزیشن میں ہیں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی مطلب ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. اور عمران خان صاحب کو تو پہلے جو بات کرتے رہے کہ جی نیوٹرل کوئی، پہلے وہ خیر کہتے تھے کہ فوج کو اور آرمی چیف کو نیوٹرلٹی ان کی اچھی بات ہے، لیکن بعد میں ابھی ریسنٹ یہ جو پاسٹ ہے جب سے یہ مراسلے کی بات سٹارٹ ہوئی تو وہ اس کے بارے میں اب وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتے ہیں اور نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے بلکہ حق اور جو ہے حق اور باطل کو دیکھنا چاہیے کہ کون سا جو بھی سائڈ صحیح ہو اس کا آپ ساتھ دیں، جو غلط ہو برائی ہو اس کے آپ خلاف ہوں. اچھا، اس کے بعد یہی جو اب دوسری بات کر لیتے ہیں پی ایم ایل این کے بارے میں. پی ایم ایل این کی یعنی آل آف اے سڈن فیصلہ ہوا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی جو لیڈرز ہیں، اب تعداد ان کی 5 6 7 جتنی بھی ہے، وہ سارے کے سارے لندن جا رہے ہیں اور ان کی نواز شریف صاحب سے میٹنگ ہو رہی ہے. اور مقصد ظاہر ہے اپیرنٹلی تو جنرلی دیکھا میں نے کہ پلے ڈاؤن کر رہی ہے پی ایم ایل این، اصل بات بتا نہیں رہی، لیکن اینی ہاؤ اس میں کیا کچھ ڈسکشن ہوگی. کچھ لوگوں سے میری ویسے بات ہوئی، میری ساٹھ ڈار صاحب سے بھی بات ہوئی، میری شاید خاقان بھائی صاحب سے بھی بات ہوئی. تو جنرلی جو مجھے پتہ چل رہا ہے تو وہ یہی کہ جی جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن لینا ہے وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیجن یہی جو آئل کی سبسڈی ہے کہ جی آپ نے تقریباً کوئی 40 روپے آپ کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑے گا اور کوئی 70 روپے سے اوپر بھی آپ کو ڈیزل مہنگا کرنا پڑے گا پر لیٹر. تو یہ جو حالات ہیں کہ جی یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کیا یا مطلب ہے کہ اس سے بہتر تو ہے کہ جی آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. اور اگر آپ نے اس قسم کا فیصلہ کر دیا تو اس کا پولیٹیکل پرائس کتنا بڑا ہوگا. سو بیسیکلی جو ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جی وہاں پہ جا کے تو یہ جو ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہے اس کے بارے میں نواز شریف صاحب کی کنسلٹیشن ہوگی. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو بتایا کہ اس وقت مطلب وہ فائنینس کو دیکھ رہے ہیں اور اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھے ہیں. ان دونوں کے اپروچ اسی لحاظ سے جو آئل کی سبسڈی کے لحاظ سے ذرا مختلف ہے. اور وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ کو رد کرنا چاہیے اور ان سے ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. مفتاح صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاسبل ہے نہیں اور وہ اسی بات کے ہیں کہ مفتاح صاحب کا کہنا ہے کہ پیٹرول ہمیں مہنگا کرنا پڑے گا. اسحاق ڈار صاحب اس چیز کے خلاف ہیں. سو پہلی دفعہ یہ دونوں جو ان کے جو ایک فائنینس سائڈ کے دونوں ایکسپرٹس ہیں، سو میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں یہ آپس میں یہ بھی بیٹھیں گے اور پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ جی کیا کون سا پرائس کس چیز کا. اگر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، فرض کریں کہ ایک آدھ مہینے میں یا اس طرح کے جی 1-1.5 مہینے میں آپ دوسرے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں اور پھر آپ الیکشن کرتے ہیں، اس کا پرائس زیادہ ہوگا مہنگا مطلب کہ مشکل پرائس ہوگا یا ہائی پرائس آپ کو دینا پڑے گا اگر پیٹرول کی پرائس آپ ذرا مہنگی کر دیتے ہیں. تو یہ جو پولیٹیکل پرائس ہے یہ مشکل میں ڈال سکتا ہے پی ایم ایل این کو. ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دوسرے الائز ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ آپ اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا کر دیتے ہیں، لیکن پیٹرول مہنگا نہیں کیا تو اللہ معاف کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. سو یہ جو مشکل حالات ہیں، یہ جو چوائسیز ہیں، اس کے لحاظ سے پرائمریلی وہاں پہ ڈسکشن ہوگی اور پھر وہ جو بھی مائنڈ بنا کے آئیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جس طرح ان کو ڈائریکشن ملے گی تو اسی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ الائز کی آپس میں ڈسکشن ہوگی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں پیٹرول مہنگا جو کرنا ہے اس کا فیصلہ جو ہے یہ آئندہ 3-4-5 دن میں کرنے کا ہے. اگر یہ فیصلہ آپ کلیئر کٹ نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کے مسائل یہ ہوں گے کہ آئی ایم ایف کی جو ڈیلیگیشن پاکستان آنا چاہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیلیگیشن ہی نہ آئے. اور آئی ایم ایف اگر پروگرام اپنا ہمارے پاکستان کے ساتھ اس کا پروگرام گو اہیڈ ہوتا ہے اور وہ گرین سگنل دے دیتا ہے، اس کے بعد ہی سعودی عربیہ سے امداد ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے، یو اے ای سے اور چائنا سے. ادروائز پاکستان کے جو حالات ہیں یہ بڑے مشکل جگہ پر جا چکے ہیں اور اب دیکھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ جو اب چونکہ ساری کی ساری ذمہ داری گورنمنٹ کی آ گئی ہے، اس میں الائز سارے شامل ہیں، لیکن مین رول ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کا. تو دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.